اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت والا جہان میں جو جنت بنائی ہے اور مسلمان اس میں داخل ہوں گے، اس میں راحت ہی راحت ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، دھوکہ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، جادو نہیں ہوگا، فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دنیا والا جو جہان ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم اور مصلحت کے تحت اس میں انسان کو ہر طرح کی مشقت بھی پیش آ سکتی ہے، اس میں انسان بیمار بھی ہوتے ہیں، اس میں انسانوں پر جادو بھی ہو سکتا ہے، اس میں انسانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہر طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، خوشی، غمی، یہ سب کچھ آ سکتا ہے انسان پر۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا علاج بتایا ہے، جادو، شر، فتنہ فساد کا علاج بتایا ہے، اور طبیب حضرات اپنے تجربات کی روشنی میں وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سارے حادثات، واقعات پیش آ سکتے ہیں، اور ان کے پیش آنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد بندے کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیش آنے سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے کے گناہ ان کے پیش آنے کا سبب ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت ان حادثات، واقعات کے پیش آنے سے اللہ تعالیٰ جو ان کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد انسان کے فضائل اور درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی مصلحت ہو اللہ تعالیٰ کی، ان جادو اور فتنہ فساد اور بیماریوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ غنی ذات ہے، تو اس لیے ہم اللہ رب العزت سے پوچھ بھی نہیں سکتے اور مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ جو علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور عافیت کا سوال کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی تناظر میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک مرتبہ جادو کا اثر ہو گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور حاسدین بے شمار تھے۔ واحد ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے آنے سے پورے عرب میں، پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، اسلامی انقلاب۔ آپ کا مقابلہ یہودی عیسائی نہیں کر سکے، جنگ کی صورت میں بھی، ویسے بھی، اخلاقاً بھی۔ تو اس لیے انہوں نے مختلف حربے کھیلے کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کریں، قتل کی سازشیں بھی ہوئیں۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے آخری جو حل اس کا نکالا وہ یہ کہ آپ پر جادو کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہنے والے ایک آدمی ولید بن عاصم کی لڑکیوں سے یہ کام لیا گیا کہ ولید بن عاصم منافق آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت رہتا تھا، تو اس نے لڑکیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کنگھا منگوایا، پھر اس کے دندانے جو ہیں ان کو تار کے ذریعے باندھا اور 11 گرہیں لگائیں، اور ان پر جادو پڑھ کر، جادو کر کے ایک کنویں میں دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتلایا، اس شخص کا نام بھی بتلا دیا کہ فلاں شخص ہے جس نے یہ کام کروایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ چنانچہ سورۃ فلق، سورۃ الناس کی آیتیں، یہ 11 آیتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 گرہیں کھول دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا تھا جادو کا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا، لیکن آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بتلاتی کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل رہتی تھی، اور یہ کیفیت 6 مہینے رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کیفیت سے نجات دلائی سورۃ فلق، سورۃ الناس کے ذریعے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک جو ہے وہ ہلکی ہو گئی، طبیعت بہتر ہو گئی۔ تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ جادو کا جو اثر تھا مجھ پر وہ ختم ہو گیا ہے اب۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات کا مقصد ایک تو امت کو تعلیم دینا ہے کہ کل کو امت پر جب یہ واقعہ اس طرح کا پیش آئے تو امت نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اصل میں امت کو سکھلایا ہے کہ کل کو اس طرح کی پریشانی اگر امت کے ساتھ ہو تو امت نے یہ کام کرنا ہے، تو امت کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ جادو فتنہ فساد دور ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قربانیوں کے بعد دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی عزت بھی دی تھی، ترقی بھی دی تھی، تو اس لیے یہودیوں کو یہ برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے پھر اس طرح ایک منافق کے ذریعے یہ کام لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں آخری نازل فرمائیں کہ اے میرے پیغمبر، یہ صورتیں آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جادو کا اثر ہٹا دیں گے۔ تو اس سے آج کل کے فتنہ فساد کے دور میں اندازہ ہوتا ہے ہمیں آخری دو صورتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو فضیلت عطا فرمائی، کیسے ان کے فوائد ہیں۔ آج دنیا تعویذوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آج دنیا پیروں مریدوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آج دنیا آستانوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو صورتیں نازل فرمائی ہیں تو ان کا فائدہ ہر کوئی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر بندہ ان کی تلاوت کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ ہر بندے کو ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واقعہ ہوا اس کا طرف بھی اشارہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک مستقل علاج قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا کہ اے پیغمبر آپ اس طرح دعا مانگیے کہ میں صبح کے وقت کے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ رب جو اندھیری رات کو ختم کر کے صبح کی روشنی لاتا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جادو چاہے کتنا ہی بڑا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے تو جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرے میں بھی ایک مستقل شر ہوتا ہے جو اجالے میں نہیں ہوتا، بعد ایسے نقصانات ہوتے ہیں جو اندھیرے میں ہوتے ہیں، ایسے فتنے فسادات ہیں جو اندھیرے میں ہوتے ہیں، اجالے میں نہیں ہوتے۔ جب انسان یہ صورت پڑھ لے اور یہ جملہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں ہونے والے شر، فتنہ فساد، چوری ڈاکہ، جنات اور عجیب قسم کی بلائیں، ان سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جادو کے اس طریقے کی طرف اشارہ فرمایا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے۔ ہر انسان کے ساتھ حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس سورت کی صبح شام تلاوت کرے۔ اگلی سورت جو ہے اس میں بھی اسی طرح کے کلمات ہیں، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، اس لوگوں کے اس رب کی جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود بھی ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ یہ کون ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، جس کو خناس کہا گیا؟ خناس کا معنی ہے چھپ جانے والا، تو شیطان مراد ہے۔ اس طرح کے کام شیطان بھی کرتا ہے اور انسانوں میں سے بعض لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو شیطان کو خناس کیوں کہا گیا؟ خناس کا معنی ہے چھپ جانے والا، بھاگ جانے والا۔ شیطان ہر وقت انسان کے دل پر مسلط رہتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے کہ انسان سے کسی نہ کسی طرح برائی کروا دے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ شیطان ذکر کے وقت انسان کے دل کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر انسان سے برائی نہیں کروا سکتا، پھر انسان کو برائی کی ترغیب نہیں دے سکتا۔
پھر انسان سے یہ شیطان دور چلا جاتا ہے تو انسان اس کے شر فتنہ فساد سے بچ جاتا ہے، ورنہ ہر وقت یہ دل کے اوپر مسلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کے دل پر ایک نیک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک شیطان بھی مسلط ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، عبادات سے روکتا ہے اس کو، اور گناہوں کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے شر سے اے محبوب آپ پناہ مانگیے جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ تو وہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں جن کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں انسان کے جو دشمن ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا دشمن شیطان ہے جو ہر وقت انسان کی دشمنی کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرے تو وہ چھپ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو جو شیطان دشمن ہے اس سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کریں تو اس دشمن سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا دشمن جو ہے وہ انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی خواہشات انسان کے دشمن ہیں۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے، جب رمضان شریف میں شیطان قید ہوتا ہے، اور بعض دفعہ شیطان کی طرح انسان کو گناہ پر کوئی چیز آمادہ کر رہی ہوتی ہے، وہ انسان کا اپنا اندر ہوتا ہے، انسان کا نفس ہوتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی ہے، اسی طرح خود ہر انسان کو خود اپنے نفس اور اپنے آپ کے شر